یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، اور اس سلسلے میں ہم ان آیات کو شامل کرتے ہیں جس میں ہمارے رب عز و جل نے ہم سے براہ راست اے ایمان والو کہہ کر خطاب کیا ہے۔ آج کون سی آیت ہے؟ آج ہے سورہ المجادلہ اور اس کی آیت نمبر ہے 9۔ پہلے تلاوت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیة الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں مشورہ کرو تو گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کا مشورہ کرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، اے ایمان والو جب تم آپس میں مشورہ کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سے پہلے آیت میں گناہ، حد سے بڑھنے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کے بارے میں مشورے کرنے پر یہودیوں اور منافقوں کی مذمت بیان کی گئی، اور اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو ان جیسے طریقے سے پرہیز کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم آپس میں مشورہ کرو تو یہودیوں اور منافقوں کی طرح گناہ، حد سے بڑھنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرنا، اور پرہیزگاری کا مشورہ کرنا، اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا جس کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے اور وہ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں منافقوں سے خطاب ہے، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ اے اپنی زبان سے ایمان لانے والو، جب تم آپس میں مشورہ کرو تو گناہ، حد سے بڑھنے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرو، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کا مشورہ کرو، اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کی طرف تم حساب کے لیے اٹھائے جاؤ گے تو وہ تمہیں تمہارے مشوروں کی جزا دے گا۔ آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، اس سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، مسلمان صلاح مشورے مسلمانوں ہی سے کریں، کفار سے نہ کریں، انہیں اپنا مشیر وغیرہ نہ بنائیں۔ نمبر 2، آپس میں مشورے بھی اچھے ہی کریں، برے نہ کریں۔ نمبر 3، مسلمانوں کی خلوت بھی جلوت کی طرح پاکیزہ ہونی چاہیے۔ اور نمبر 4، تنہائی میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام ملحوظ رکھے۔ مبارک ہے وہ عالم جو اپنی تنہائی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سوچے، اور بد نصیب ہے وہ شخص جس کا وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کے بارے میں سوچنے میں گزرے۔ اے کاش ہماری خلوت اور جلوت نبی پاک کے جلووں میں گم رہے، ان کی یادوں میں گم رہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اس خوبصورت تفسیر کے بعد مجھے مولانا حسن رضا خان صاحب جو شہنشاہ سخن ہیں، کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں۔ دل میں ہو یاد تیری، گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ سبحان اللہ۔ اے کاش ہماری خلوتیں بھی پاکیزہ ہوں، برے خیالات سے پاک ہوں۔ اور کیا خوبصورت اس آیت میں مشورے کا ہمیں بیان کیا گیا۔ مشورے کے بارے میں کتنے پیارے مدنی پھول ملے، کن لوگوں سے مشورہ کرنا ہے، کیسے مشورے کرنے ہیں۔ اے کاش ہمیں ایسے دوست میسر آ جائیں کہ جب ہم ان کے ساتھ بیٹھیں تو نیکیوں بھرے مشورے ہوں، گناہوں بھرے مشورے نہ ہوں۔ نیکیاں کیسے کرنی ہیں اور اچھے کام کیسے کرنے ہیں، اس پر مشورے ملیں۔ الحمدللہ آج کے دور میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے جہاں ایسے رفقا، ایسے اسلامی بھائی میسر ہیں کہ جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو نیکیوں کا جذبہ بڑھتا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کا ذہن بنتا ہے،
ایک بہت نیک انسان کو جب انسان دیکھتا ہے تو اس کا بھی جی چاہتا ہے کہ میں بھی نیکی کی طرف راغب ہو جاؤں۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے۔ سبحان اللہ، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام سلسلے میں کتنی پیاری آیتیں ہم سنتے چلے جا رہے ہیں۔ سلسلہ دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں ایک اور آیت قرآنی لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ يا أيها الذين